الرحمن الرحیم۔ تو یہ ٹریننگ ہم نے کنڈکٹ کروائی، 4 روزہ ٹریننگ تھی پرائیویٹ فش فارمرز اور پبلک سیکٹر کے جو فش فارمرز ہیں ان کے لیے فشریز ڈپارٹمنٹ کے سپورٹ سے جو ہے وہ کنڈکٹ کروائی گئی۔ اس میں جو ہے وہ ہم نے بیسکلی فش فارمرز کے لیے جو ہے وہ بیسکس سکھانے کی کوشش کی ہے، جس میں پونڈ مینجمنٹ، پونڈ کنسٹرکشن۔ اکثر ہمارے فارمرز جو ہیں وہ چپکے سے ایک تالاب بنانے کے نام پہ روایتی طور پر بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر جو سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں ان کے وہ بنا رہے تھے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ وہ ان کی جو ابتدائی طور پر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی پراپر انویسٹ کر دے، پراپر کنسٹرکشن کر دے، اور پھر ان کی جو فش کی جو فنگر لنکس ہوتی ہیں ان کو پراپرلی جو ہے وہ مینیج کرنا۔ پھر اس کے بعد ان کی فیڈنگ کے اوپر ہم نے فارمرز کو ٹریننگ کروا دی، ان کی ڈیزیزز کے اوپر ان کو ٹریننگ کروا دی، اور فارم مینجمنٹ کے اوپر ٹریننگ کروا دی کہ فارم کو جو ہے وہ کیسے مینیج کیا جانا چاہیے، صفائی کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، اور ڈیزیزز کے حوالے سے، اور پانی کے حوالے سے۔ تو فش فارم میں جو ہے وہ ٹراؤٹ کے ساتھ بیسیکلی جو ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ ٹراؤٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے اور بہت زیادہ نگہداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس میں اس کی ڈیزولو آکسیجن کا خیال رکھنا ہوتا ہے، پی ایچ کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اکثر ہم اس کی ہمارے جو ٹریڈیشنل اور کسٹمری طور پر جو ہمارے جو کارپ ہوتا ہے، لوکل جو کارپ ہے، اس کی جو کاشت کی جاتی ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہوئے ہمارے فش فارمرز جو ہے وہ فارمنگ کر رہے تھے، جس سے ان کو نقصان ہو رہا تھا۔ تو ہم نے ان کو جو ہے وہ پراپر ٹرین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹراؤٹ کی فارمنگ جو ہے وہ کیسے کی جانی چاہیے۔ اس کے لیے ایسا ہے کہ ٹراؤٹ فش جو ہے وہ آکسیجن کا اس کا اپنا ایک مقدار ہوتا ہے، اس سے کم ہوتی ہے تو وہ زندہ نہیں دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی ہے، جبکہ ہماری کارپ ہے دنوں کے حساب سے رہتی ہے، جبکہ یہ ٹراؤٹ جو ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے زندہ رہ پاتی ہے۔ اس لیے اس کے ڈیزولو آکسیجن، اس کے پی ایچ اور اس کی واٹر ٹمپریچر کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا پڑتا ہے۔ تو ان حوالوں سے ان جو ہے وہ فارمرز کو ہم نے ٹریننگ دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کی فش فیڈنگ کے حوالے سے کہ ان کو فیڈ کیسے کھلانی چاہیے، کب دینی چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، ان کے باڈی ویٹ کے حساب سے ان کو فیڈ دیا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کتنی فیڈ دی جانی چاہیے، اور بڑے جو فش ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا فیڈ دیا جانا چاہیے۔ پراپر اس کی جو ہے وہ ان کو ٹریننگ کروائی ہم نے 4 دنوں میں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں یہ کہہ دوں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک فریش واٹر کا بہت بڑا ریسورس ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ فریش، کیونکہ یہ ٹراؤٹ فش جو ہے وہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی لیول پہ فریش واٹر کی مچھلی ہے اور کولڈ واٹر کی مچھلی ہے، تو اس میں بہت بڑا سکوپ ہمارے پاس ہے۔ اس پہ توجہ نہیں دیا گیا ہے۔ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ، فشریز ڈپارٹمنٹ نے 2012-14 کے بعد اس پہ توجہ دی ہے، جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہمارے گلگت بلتستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر مور دین 200 فش فارمز اسٹیبلش ہو چکے ہیں، جن سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ لیکن یہ کیونکہ یہ ایک بالکل ہی نیا ایک شعبہ ہے، اس وجہ سے ہمارے لوگ اس شعبے کی طرف نہیں آتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی منافع بخش کاروبار بھی ہے، کیونکہ اس کی فیزیبلٹیز اور گزشتہ ہم 4 دنوں سے ہم نے یہاں پر بھی ٹریننگ کروائی، غزر میں بھی ہم نے ٹریننگ کروائی ہے، ہم نے سکردو میں بھی ٹریننگ کروائی ہے، کھپلوں میں بھی ٹریننگ کروائی ہے۔ تو سارے جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا جتنے لوگوں نے بھی اس کے اوپر انویسٹ کیا ہے وہ سارے پروفٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کا بہت بڑا مارجن ان لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ تھوڑی سی زیادہ جو ہے وہ کیئر کرنی پڑتی ہے، کیئر جب بھی کرتے ہیں تو اس کا پروفٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ فارمرز کو مل رہا ہے۔ تو میں عام لوگوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کنسلٹ کر کے پراپر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے اس شعبے کے ایکسپرٹ ہیں، ڈپارٹمنٹ سے آپ مشورہ کریں، ہمارے سے مشورہ کریں، ہمارے کنسلٹنٹس ہیں وہ آپ کے سائٹ پہ آ کے وزٹ کر کے آپ کو پراپر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو پراپر اگر آپ بزنس کریں گے تو یہ یقیناً یہ شعبہ جو ہے وہ بالکل فائدہ مند ہے، اور بہت اس کے اندر سکوپ ہے۔ اس میں آپ ملینز آف ڈالرز کے حساب سے، ملین آف روپیز کے حساب سے آپ انویسٹ کر کے اور ریٹرن لے سکتے ہیں بہت ایزیلی۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بڑی مہربانی۔